میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے نا قریب میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ بلی قریب میں آتی اور میرے ساتھ کھانا کھانے لگتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے اس کو کھانا ڈالتا رہا، کھانا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اس سے الفت ہو گئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ کیونکہ جب انسان ہو یا جانور ہو، جب آپ ایک جانور کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، ایک جانور آپ کے ساتھ رہنے لگتا ہے، آپ کے گھر میں رہنے لگتا ہے، آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں، آپ اسے چارہ کھلاتے ہیں، تو انسان کو اس جانور سے پیار ہو جایا کرتا ہے، اور اس جانور کو بھی اس انسان سے پیار ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانور کا مالک اسے کھانا کھلا رہا ہے، چارہ کھلا رہا ہے، اسے پیار کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے بہت سے لوگ بلی پالتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، بہت سے لوگ اس طریقے سے ان کو ٹرین کر دیتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے جانور وہی کرتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ پیار سے کسی جانور کو کوئی چیز کھلائیں گے تو اسے آپ سے الفت ہو جاتی ہے۔ آپ کتے کو ہر دن ایک ٹکڑا ڈالتے رہیں، کتے کو ہر دن آپ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں تو وہ کتا جو ہے جب آپ ادھر سے نکلو گے تو دم ہلاتا ہوا نظر آئے گا اور آپ پر بھونکے گا نہیں، آپ کو کاٹے گا نہیں، اس لیے کیونکہ آپ اسے کھانا کھلا رہے ہو، آپ اسے کھلا رہے ہو، آپ اسے پیار کر رہے ہو۔ تو سنو، حاجی اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ بلی آ کے میرے پاس بیٹھتی تھی، مدینہ پاک کی بلی تھی، اور مدینہ پاک کی بلی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ بلی کو اٹھاؤ ہاتھ پر، گود میں، جس طریقے سے آپ اس سے پیار کرو، لیکن وہ پنجہ نہیں مارتی۔ تو مدینہ پاک کی بلی آ کے حاجی اسماعیل کے ساتھ، ان کے ساتھ میں کھانا جو تھی کھانے لگتی تھی۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھے اس بلی سے انسیت ہو گئی، لگاؤ ہو گیا، پیار ہو گیا، الفت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ایک دن کہ یار یہ بلی بڑی پیاری ہے، یہ بلی آ جاتی ہے میرے پاس کھانا کھاتی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس بلی کو اپنے ساتھ انڈیا لے کے چلیں۔ یہ مدینہ پاک کی بلی ہے، اس سے پیار مجھے بہت ہو گیا ہے، تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ کہتے ہیں دوسرے دن میں کھانے کے لیے بیٹھا تو وہ بلی نہیں آئی، پھر تیسرے دن کھانے کے لیے بیٹھا، پھر بھی بلی نہیں آئی، دوپہر کے کھانے میں بلی نہیں آئی، شام کے کھانے میں بلی نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ میں اس بلی کو ڈھونڈنے لگا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ نہیں ملی تو میں روضہ رسول پر چلا گیا۔ میں نے سوچا روضہ رسول کی حاضری دوں گا اور پھر واپس چلا آؤں گا، ہو سکتا ہے وہ بلی بھاگ گئی ہو۔ کہتے ہیں میں روضہ رسول پر جب پہنچا تھا تو میں نے روضہ رسول پر دیکھا، جالیوں سے چپٹی ہوئی اس بلی کو دیکھا، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ بلی وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہو، جالیوں کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر ارادہ کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ ادھر ہی کہیں رہتی ہو، اور میں جب گھر پر جاؤں گا، میں جب اپنے انڈیا واپس جاؤں گا تو میں اس بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں دوسرے دن پھر روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے گیا، روضہ رسول پر حاضری دی، میں نے پھر دیکھا کہ بلی جالیوں سے چپٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچ لیا کہ شاید کہ یہ بلی جالیوں سے ہی چپٹی رہتی ہے، جالیوں کے پاس ہی رہتی ہے، اسی لیے یہ ہر وقت جالیوں کے پاس، جالیوں سے لگی ہوئی بیٹھی رہتی ہے۔ کہتے میں نے سوچ لیا، دل میں ارادہ کر لیا کہ کل میں جب واپس جاؤں گا تو اس بلی کو یہاں سے اٹھا لوں گا، اور اٹھانے کے بعد اپنے یہاں اس کو لے جاؤں گا، پیار اور محبت کروں گا، اسے کھانا کھلاؤں گا۔ جب یہ سوچ رہے تھے کیا دیکھتے ہیں یہ واپس آئے اپنے ہوٹل پہ، واپس آئے اپنے کمرے پہ، نیند آئی، سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں ادھر آنکھ بند ہوئی تھی کہ ادھر مدینے والے آقا تشریف لے آئے تھے، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا، سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو بڑا کرم فرما دیا، آپ نے تو بڑا کرم فرما دیا، ایک تو اپنے در کی حاضری نصیب فرما دی، اور دوسری بات تو یہ کہ آپ خود میرے خواب میں تشریف لے آئے ہیں، پھر مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ ادھر در رسول کی بھی حاضری ہو گئی اور خود رسول کی بھی حاضری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تیرے اعمال اس قابل نہیں ہیں، تیرے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ تجھے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا جاتا،
تجھے خواب میں اپنا چہرہ دکھایا جاتا، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے جو آپ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، مجھے معاف کیجئے، قدموں پہ گر گئے۔ یا رسول اللہ فرمائیں تو میں تو آپ کے در کی زیارت کے لیے آیا تھا، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ حضور پاک نے فرمایا تجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ جب بلی تیرے پاس آ کے کھانا کھاتی تھی تو تو کھانا کھلاتا، لیکن میرے در کی بلی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جب سے تو نے سوچا ہے تو بلی جالیوں سے چپٹ چپٹ کر رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے در سے نہ نکالیے، یا رسول اللہ مجھے اپنے در سے نہ نکالیے۔ جب سے تو نے سوچا ہے کہ بلی کو لے جائے گا، بلی جالیوں سے چپٹ چپٹ کر رو رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے مجھے کرم فرمائیے مجھ پر، میں اس در کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، میں حضور آپ کا در چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ جسے مصطفیٰ سے عشق ہو جاتا ہے، جسے مصطفیٰ سے پیار ہو جاتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے تیرے قدموں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ وہ بلی جالیوں سے چپٹ چپٹ کر رو رہی ہے، تو اسے لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ جب سے تو نے یہ سوچا ہے کہ میں اس بلی کو لے جاؤں گا، جب سے وہ جالیوں سے چپٹ چپٹ کر رو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اس بلی کی فریاد سنی، تو حضور تو جانوروں کی بولی بھی اور جانوروں کی فریاد بھی سنتے ہیں، تو ہم انسانوں کی فریاد کیوں نہیں سنیں گے؟ ہمیں حضور سے مانگنا چاہیے، ہم حضور سے مانگیں گے حضور فوراً عطا کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور جو ہیں اللہ کے حبیب ہیں، حضور حبیب ہے، حبیب پورے کا مالک ہوا کرتا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں منگتے جاتے ہیں تو پھر منگتے نہیں رہتے، پھر تو وہ سلطان بنتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں۔ ہاں حضور کی بارگاہ میں جب منگتا تھا تو معین الدین تھا، لیکن جب در رسول سے خیرات ملی تو غریب نواز بن چکا تھا، منگتا تھا تو فرید الدین تھا، خیرات ملی تو گنج شکر بن چکا تھا، منگتا تھا تو احمد رضا تھا، خیرات ملی تو اعلیٰ حضرت بن چکا تھا، منگتا تھا تو اختر رضا تھا، خیرات ملی تو تاج شریعہ بن چکا تھا۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ حضور کی ذات ہے، وہاں نہیں ہے، کسی چیز کو منع نہیں کیا جاتا۔ انا اعطینا کل کوثر، اللہ فرماتا ہے خالق کائنات میں ہوں اور مالک کائنات میں نے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شگے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی ذات ہے۔ وہاں منگتے جاتے ہیں تو پھر سلطان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، منگتے جاتے ہیں تو وقت کے امام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی امام اعظم بن جاتا ہے تو پھر کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا در ہے، اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ انا اعطینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرواتا ہے، قرآن کریم میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتوں سے نواز دیا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ کے صفاتی نام میں دو نام مانے اور موتی بھی ہیں۔ مانے کا مطلب یہ ہے کہ روک لینے والا، نہ دینے والا، اور موتی کا مطلب یہ ہے دینے والا، عطا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے اور چھین بھی لیتا ہے۔ بہت مثالیں ہیں کہ عزت دی تھی واپس لے لی، دولت دی تھی واپس لے لی، لیکن اپنے حبیب کا ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جہاں مانگنے والا جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اتنا نواز دیا جاتا ہے، اتنا نواز دیا جاتا ہے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا دربار ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ آؤ دوستو، جب مصطفیٰ سے عشق ہو جائے گا، پیار ہو جائے گا، سولی پر بھی چڑھو گے تو کہو گے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔